اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ مالک یوم الدین انصاف کے دن کا حاکم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھے رستے چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم۔ پچھلے درس میں ہم نے مغفرت کی اہمیت، رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کو اپنی ذات کی طرف رجوع کرنے کا کس قدر حکم دیا ہے، اپنی کتاب میں اپنے نبیوں کا بخشش اور مغفرت کی طلب میں کیا طریقہ اور انداز رہا ہے، وہ بھی اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اپنے خالق سے بخشش مغفرت کی طلب میں کیا انداز اور طریقہ اختیار کیا۔ اللہ نے صرف انبیاء کے قصے ذکر کرنے پہ اکتفا
نہیں کیا بلکہ اپنے بندوں کو اپنی طرف رجوع، انابت اور گناہوں کی معافی مانگنے کا حکم بھی دیا اور بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے وعدے اپنی کتاب کے اندر کیے۔ خالق کائنات جہاں اپنے بندوں کو گناہوں کی معافی کا حکم دیتے ہیں، گناہوں کو معاف کرنے کے لیے مسابقت جلدی کرنے کا آرڈر دیتے ہیں، وہاں وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار بھی بیٹھے ہیں۔ صرف پابند نہیں کیا بلکہ خالق کائنات کے اوصاف میں سے اور آپ کی خوبیوں میں سے، رب ذوالجلال کی صفات میں سے یہ صفات بھی معروف اور مشہور ہیں کہ وہ غفور اور رحیم ہے، نہایت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہی بس نہیں، صحیح بخاری کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول کریم ارشاد فرماتے ہیں ينزل ربنا تعالی حين يبقى ثلث الليل، وہ تو اپنے بندوں کو گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اس قدر تیار ہے کہ میرا آپ کا رب، میرا آپ کا پروردگار، میرا آپ کا پالنہار، مجھے آپ کو وجود بخشنے والا، مجھے آپ کو پیدا کرنے والا، جب میرے سے آپ سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے اور میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے وہ غنی اور وہ بے نیاز، وہ صمد جس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ساری دنیا کافر ہو جائے اس کی ربوبیت میں ذرہ برابر کمی واقع نہیں ہو سکتی، اور ساری دنیا سب سے زیادہ متقی شخص کی کیفیت اختیار کر لے لیکن پھر بھی اس کی ربوبیت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی صفات میں سے یہ صفات بھی معروف ہے کہ وہ الصمد، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اس کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، اپنے کائنات کے نظام کو بنانے میں، اس کو چلانے میں، اس کو پھیلانے میں خالق کائنات کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ساری کائنات اس کی محتاج ہے اور اس کی مدد کی اور اس کی اعانت کی اور اس کی نصرت کی طلبگار ہے۔ لیکن یہ اس کی عنایت اور مہربانی ہے۔ حبیب کبریاء فرماتے ہیں ينزل ربنا تعالی حين يبقى ثلث الليل، رات کا جب تیسرا پہر باقی ہوتا ہے، وہ کائنات کا رب، وہ دنیا کا مالک، کائنات کو کریٹ کرنے والا، مخلوق کو بنانے والا، وہ عرش والا سے پہلے آسمان پہ تشریف لے آتا ہے۔ ينزل ربنا تعالی الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، وہ آسمان دنیا پہ تشریف لے آتا ہے اور آسمان دنیا پر آنے کے بعد آواز دیتا ہے، ندا دیتا ہے، صدا بلند کرتا ہے، لوگوں سے سواری انداز میں کہتا ہے هل من مستغفر، وہ ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، وہ ہے میرے سامنے ہاتھ پھیلانے والا، وہ ہے اپنی کوتاہیوں پہ رونے والا، وہ ہے میری حکومتوریوں کے اوپر میرے سے گڑگڑا کے معافی کی درخواست کرنے والا، وہ ہے مجھ سے اپنے بیماروں کی شفا طلب کرنے والا، وہ ہے میرے سامنے اپنا دستے دعا بلند کرنے والا، وہ ہے اپنے دکھوں کا علاج کروانے والا، وہ ہے اپنی مشکلوں کا حل کروانے والا، وہ ہے مجھ سے اپنے اولاد طلب کرنے والا، وہ ہے مجھ سے بیٹے مانگنے والا۔ خالق کی کائنات اللہ پہلے آسمان کے اوپر آ کے صدا لگاتے ہیں رات کے تیسرے پہر اور لوگوں کو آواز دے کے بلاتے ہیں، اور نیند کی مزے لوٹنے والے اور خواب غفلت میں رہنے والے، غفلت کی زندگی گزارنے والے، میں تیرا رب تجھے پالنے والا پہلے آسمان پہ تیرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں، کوئی ہے مجھ سے معافی کی درخواست کرنے والا تو اس کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہو، وہ ہے مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کے سوال کے اوپر عطا کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، وہ ہے مجھ سے دعا کرنے والا میں اس کی دعا کو قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ وہ پروردگار ہے، معاف کرنے پہ آتا ہے تو معمولی سی نیکی کے
معمولی سی نیکی پر بھی سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک عورت بنی اسرائیل کی صحیح بخاری میں لکھا ہے ساری زندگی بدکاری کرتی ہے، منہ کالا کرتی ہے، زنا کا ارتکاب کرتی ہے، کبیرہ گناہ سے اپنے دامن کو آلودہ کرتی ہے۔ اور زنا آپ کو معلوم ہے زنا ایسا گناہ ہے اگر شادی شدہ آدمی اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی سزا سنسار کرنا ہے، اور اگر غیر شادی شدہ آدمی اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی سزا 100 کوڑے مارنا ہے اور 1 سال کے لیے اس کو ملک بدر کرنا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا میں اللہ کے نبی ذکر کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب مجھے اللہ نے آسمان کی سیر کرائی تو اس لوگوں کو میں نے دیکھا جو ایک آگ کے تندور کے اندر ہیں اور اچھل اچھل کے کبھی باہر آتے ہیں اور کبھی نیچے چلے جاتے ہیں، ننگے اس تندور کے اندر، آگ کے تندور کے اندر اوپر نیچے ہو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کاری کیا کرتے تھے۔ اتنا بڑا گناہ اور کبیرہ گناہ، اور وہ عورت کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتی ہے، زانیہ عورت ہے، لیکن زندگی میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ اس نے ایک حیوان کو کنویں کے کنارے پیاس سے تڑپتا دیکھا۔ حیوان موت و زندگی کی کشمکش میں ہے، اس کے دل میں اس حیوان پہ رحم آتا ہے، وہ اپنے دوپٹے سے جوتا باندھ کے کنویں سے پانی نکال کے، ایک روایت میں یہ بھی ہے اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مرد اس کے اوپر رحم کھاتا ہے اور اپنے منہ سے جوتا پکڑ کے کنویں سے پانی نکال کے منہ سے جوتا پکڑ کے اس کتے کو پانی پلاتا ہے۔ خالق کی کائنات کو حیوان کے اوپر رحم کھانے کی یہ کیفیت اتنی پسند آتی ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جہنم کی آگ سے بچا کے جنت میں ڈالتا ہے۔ یہ معظم کا فرمان ہے غفر اللہ لرجل، اللہ تعالیٰ ایک بندے کے گناہ صرف اس وجہ سے معاف کر دیے، اس وجہ سے معاف کر دیے، راہ شوکتن فی الطریق فرہا، راستے میں کانٹا دیکھا اور کانٹا دیکھنے کے بعد دل میں خیال آیا کہ کسی مسلمان کو چپ نہ جائے، کسی انسان کو اس سے تکلیف نہ ہو جائے، اور اس انسان کی، مسلمان کی تکلیف کو دور کرنے کی غرض سے وہ راستے سے کانٹا ہٹا دیتا ہے۔ اللہ کو اس کو یہی نیکی اتنی پسند آئی کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ مالک نے میرے اور آپ کے ظلموں کو معاف کرنے کے لیے جو ہم نے اس کی حکم عدولیت کی ہے، اس کے واجبات چھوڑے ہیں، اس کے فرائض ترک کیے ہیں، اس کی منع کردہ چیزوں سے اپنے دامن کو آلودہ کیا ہے، اس کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کیا ہے، اور آج میں اپنے ظلم کے اوپر جو میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، شرک کی شکل میں ہو یا بدعت کی صورت میں ہو یا نافرمانی کی شکل میں ہوں، اگر آج سچے دل کے ساتھ میں اپنے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی درخواست کرتا ہوں اور اپنے سچے دل کے ساتھ اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہوں تو میرا وہ رب میرے اس ظلم کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، بے شک تیرا رب، تیرا پروردگار جس نے تجھے پالا پوسا بنایا ہے، وہ لوگوں کے ظلموں کو انہوں نے اپنی جان پر کیے ہیں ان کو معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اس چیز کی بنا پہ کہ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ہمیں تصویر کا دوسرا رخ بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ آج بہت سارے لوگوں کے گناہوں کے ارتکاب کا سبب یہ ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے، یقیناً وہ معاف کرنے والا ہے، لیکن دوسرا پہلو بھی میرے آپ کے سامنے رہنا چاہیے۔ آیت کے اس ٹکڑے کی بنا پہ کسی دھوکے میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے، بلکہ مجھے پہلی فرصت میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ مجھے کسی وقت کا اور کسی خاص وقت کا انتظار کیے بغیر اپنے اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے، اس لیے کہ ملک الموت کا کوئی علم نہیں کہ وہ کب آ کے میری روح کو قبض کر لے۔ شاید مجھے مرنے سے پہلے گناہوں کی معافی مانگنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ اگر مرنے سے قبل مجھے معافی کا موقع نہ ملا
اور میں نے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگی تو پھر اس آیت کا اگلا حصہ بھی میرے سامنے رہنا چاہیے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، تیرا رب، تیرا پروردگار اگر تیرے ظلموں کو معاف کرنے والا ہے تو پھر یہ بھی یاد رکھ اگر میں نے معافی نہ مانگی تو وہ سخت سزا دینے والا بھی. خالق کائنات نے اپنی کتاب میں قرآن مجید میں مغفرت کے 20 اسباب ذکر کیے ہیں. صرف مغفرت کا حکم نہیں دیا، اپنے آپ کو غفور رحیم ہی نہیں کہا، بلکہ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف اسباب، طرق، ذرائع بتائے ہیں کہ آدمی اگر تو میرے بندے اگر تو اس راستے پہ چلے گا، اس لائن کو اختیار کرے گا، ان اوصاف سے متصف ہو جائے گا، یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لے گا، اگر ان اعمال کو تو بجا لائے گا تو میں رب تیرے ان اعمال کی وجہ سے تیرے گناہوں کو معاف کروں. اور آج مجلس میں کوشش کروں گا قرآن مجید کے اندر جن جن نیکیوں پہ اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے وہ نیکیے، وہ اسباب، وہ ذرائع، وہ طرق آپ کے سامنے رکھے جائیں تاکہ ہم ان راستوں کو اختیار کر کے اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروا سکیں. سب سے عظیم نعمت اور سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے مین سبب اور سب سے مرکزی سبب گناہوں کو معاف کروانے کے لیے اور گناہوں کی بخشش کے لیے وہ ایمان اور عمل صالح ہے. ایمان اور عمل صالح. اس کے سینے میں ایمان کی دولت موجود ہے. رب الجلال کو رب مانتا ہے تو اس کی لائی ہوئی آخری شریعت اور آخری پیغام کو تسلیم کرتا ہے، قرآن مجید کے اوپر ایمان رکھتا ہے، نبی آخر الزمان کی رسالت کا مقرر اور اقرار کرنے والا ہے، رسول کریم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، ایمان کے ارکان کو پورا کرتا ہے، اسلام کے اوپر قائم ہے اور اس اسلام کو تسلیم کرنے کے بعد زندگی کے شب و روز اس اسلام کے مطابق ڈھالے ہوا ہے. 24 گھنٹے میں اس کی یہ کوشش ہے کہ میں اپنے اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی کے یہ لمحات، ثانیے اور سیکنڈ گزار لوں. ایمان عمل صالح کی دولت اس کے دامن کے اندر موجود ہے. یہ سب سے مین مرکزی سبب ہے گناہوں کی معافی کا، اللہ کے قرب کا، رب الجلال کی نزدیکی کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 9 وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد وعملوا الصالحات نیک عمل کرتے رہے، اچھے اعمال کرتے رہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے رہے، رب کے واجبات کو ادا کرتے رہے، نبی کی سنتوں کو زندہ کرتے رہے، شریعت سنت کو اوڑھنا بچھونا بناتے رہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ خالق کی کائنات کی فرما برداری میں گزارتے رہے، سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ناخن تک اپنے آپ کو اطاعت کے سانچے میں ڈھالتے رہے. والذین آمنوا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. جس کے دامن میں ایمان اور عمل صالح کی دولت موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ بخشش اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے. قرآن کا دوسرا مقام ہے سورۃ انفال ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ہجرت کی، اسلام کو بچانے کے لیے، ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے گھر بار چھوڑنا پڑا، بیوی بچوں کو جدائی سے دوچار کرنا پڑا، ماں باپ کو داغ مفارقت دینا پڑا. والذین آمنوا وہاجروا، ایمان لانے کے بعد گھر بار چھوڑ کے مال دولت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کے اسلام کو محفوظ کرنے کے لیے مکے کو چھوڑ کے مدینے کے راستے پہ چل پڑے. یا کوئی فرد قیامت تک کے لیے جس بستی میں اس کا ایمان کے اوپر رہنا ناممکن ہے، اسلام پہ عمل کرنا ناممکن ہے، اپنے اسلام کو محفوظ کرنے کے لیے وہ اپنی بستی، علاقہ، قبیلہ چھوڑ کے
کسی دوسرے علاقے کو جس میں اس کا ایمان اسلام محفوظ ہے اس میں جا کے اپنا سکنا رہائش اختیار کر لیتا ہے. اللہ وعدہ کرتے ہیں ان لوگوں سے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے علم کو اونچا کرنے کے لیے، اسلام کے جھنڈے کو لہرانے کے لیے، اسلام کی حدوں کو پھیلانے کے لیے، اسلام کے علاقے کو وسیع کرنے کے لیے، اسلام کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے جہاد کرتے رہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسلام کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو زائل کرتے رہے. جو رکاوٹ اسلام کے راستے میں حائل تھی اس کو دور کر کے اسلام کی حدوں کو پھیلاتے رہے. وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، اور وہ خوش نصیب لوگ جو ان مہاجرین کو جگہ دیتے رہے، مہاجرین کو ٹھکانہ دیتے رہے، مہاجرین کے لیے اپنا گھر بار مہیا کرتے رہے، مہاجرین کے لیے اپنی ہر سہولت فراہم کرتے رہے. آووا ونصروا، اور ان کی مدد کرتے رہے. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور باعزت رزق بھی ہے. قرآن کا تیسرا مقام ہے الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا. صبر کے 3 معنی ہیں. صبر کی 3 قسمیں ہیں. ایک الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت و فرما برداری پہ صبر کرنا. الصبر عن معاصی اللہ، اللہ کی نافرمانیوں سے صبر کرنا. الصبر علی اقدار اللہ، اگر اللہ نے میری تقدیر میں کوئی نفع نقصان لکھ دیا ہے اس نقصان کی اوپر بھی اللہ کے فیصلے کا راضی رہنا. یہ 3 اقسام صبر کی ہے. صبر کا لفظی معنی ہوتا ہے روکنا، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پہ روک رکھنا. دل نیکی کرنے کو تیار نہیں ہے، دل سردی کی وجہ سے بستر سے نکلنے کو تیار نہیں ہے، دل گناہ کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، دل حرام کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، لیکن اپنی خواہش کو قابو کر کے، اپنے نفس کے اوپر ضبط کر کے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے خواہش نفس کے اوپر قابو پانے کے بعد آدمی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم کو مان لے اور اللہ کی منع کردہ چیز سے اپنے دامن کو بچا لے، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے. یہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں وہ عمل الصالحات اور نیک اعمال کرنے والے ہیں. اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر ہے. مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب پروردگار نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ مغفرت اسے ملتی ہے جو مغفرت کے لیے اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے. جو مغفرت مانگتا ہے مغفرت اسے ملتی ہے. ایک شخص گناہ کرنے کے بعد اس کو اپنے گناہ کے اوپر ندامت نہیں ہے، اپنے گناہ کے اوپر افسوس نہیں ہے، اپنے گناہ کے اوپر شرمندگی نہیں ہے، اپنا گناہ کرنے کے بعد خالق کی کائنات کے سامنے پیش ہونے کا ڈر نہیں ہے، اور گناہ کرنے کے بعد بے خوف اگر بیٹھا ہوا ہے اس کا گناہ اللہ تعالیٰ ایسے معاف کرتا. مغفرت تب ملتی ہے گناہوں کو معاف کروانے کا ایک ذریعہ خالق کی کائنات نے یہ بھی ذکر کیا ہے، بندے تو مجھ سے مانگ تو صحیح، ہاتھ پھیلا تو صحیح، سوال کر تو صحیح، گناہ کے اوپر ندامت اختیار کر تو صحیح، اور میرے سامنے پیش ہونے کے اوپر شرمندگی محسوس کرتے ہوئے اپنے تو اس غلطی سے معافی مانگ تو صحیح. جب تو معافی مانگے گا میں تیرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نے کہا ہے نا جواب شکر میں، ہم تو مائل و کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کو راہ روے منزل ہی نہیں. جب کوئی مانگے، نبی کا ایک معروف مثل ہے، من لجا ولجا، جو دروازہ کے ساتھ کھٹکھٹاتا ہے وہی اندر داخل ہوتا ہے. صبح سے لے کر شام تک اگر کوئی 12 گھنٹے تک کسی کے دروازے پہ کھڑا رہے، صرف کھڑا رہے، جب تک گھنٹی نہیں بجائے گا دروازہ کھلے گا. اللہ بھی کہتے ہیں کہ تو گھنٹی بجا تو صحیح، میرے سامنے ہاتھ پھیلا تو صحیح، اپنے گناہ کی معافی مانگ تو صحیح، دیکھ میں تیرے گناہوں کو کیسے معاف کرتا ہوں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تم معافی مانگو، مغفرت طلب کرو، گناہ کے اوپر رو، اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا. قرآن کا دوسرا مقام اللہ فرماتے ہیں
وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. تو اللہ سے معافی مانگ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. گناہ ہو جانا کوئی عیب نہیں ہے، انسان ہونے کے ناطے سے انسان کمزور ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. گناہ کرنے کے بعد گناہ کے اوپر بیٹھے رہنا، گناہ کرنے کے بعد گناہ پر جمے رہنا، گناہ کرنے کے بعد بے پرواہ رہنا، گناہ کرنے کے بعد غفلت میں رہنا، یہ عیب ہے. گناہ کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی اپنے گناہ کی معافی کے لیے مالک کے دروازہ جاتا ہے، خالق کائنات ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو بھی برائی کا ارتکاب کرتا ہے، جو بھی گناہ کرتا ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، گناہ کرنے کے بعد، معاصی کا ارتکاب کرنے کے بعد، اللہ کی حکم عدولی کرنے کے بعد، واجب کو چھوڑنے کے بعد، سنت کو توڑنے کے بعد، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے، مغفرت کے لیے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، یجد اللہ غفورا رحیما، وہ خالق کی کائنات کو بخشنے والا، رحم کرنے والا پائے گا. اللہ اس کے گناہوں کو معاف. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو متقی لوگوں کا، پرہیزگار لوگوں کا، تقوی اختیار کرنے والے لوگوں کا وصف یہ ذکر کیا ہے، ان کی خوبی یہ بتائی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہوا کرتی ہے، جن کے سینے اللہ کے خوف سے لبریز ہوا کرتے ہیں، جن کے سینے اللہ کی محبت سے سرشار ہوا کرتے ہیں، ان لوگوں کا انداز اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، وہ سحریوں کے وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کا انداز یہ ہوتا ہے، وہ اپنے مالک سے یوں گویا ہوتے ہیں انت ولینا فاغفر لنا، تو ہمارا مددگار ہے، تو ہمارا کارساز ہے، انت ولینا فاغفر لنا، تو ہم کو معاف کر دے، تو ہم کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو دھو دے، ہماری کوتاہیوں سے صرف نظر کر دے، فاغفر لنا ورحمنا، تو ہم پر رحم کر دے، وانت خیر الغافرین، کیونکہ تو بہتر معاف کرنے. اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ جو کبھی اپنے رب کی حکم عدولی کر بیٹھتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، بے حیائی کر بیٹھتے ہیں، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں، مالک کو ناراض کر دیتے ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، یہ شریعت سے روگردانی کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں. ذکر اللہ کو یاد کرتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد، فحاشی کا ارتکاب کرنے کے بعد، اپنی جان پر ظلم کرنے کے بعد، پھر دل میں یہ کیفیت آتی ہے کہ ہم نے اس گناہ کے بعد اپنے اللہ کا سامنا کس طرح کرنا ہے، ہم نے اس غلطی کے بعد مالک کے سامنے کس طرح جانا ہے، ہم کس منہ کے ساتھ اپنے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. اور یہ چیز اللہ کی یاد، اللہ کی ملاقات، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر، مالک کے سامنے جواب دہی کا خوف کہ اس گناہ کے بعد میں اپنے اللہ کے سامنے کس طرح پیش ہو رہا ہوگا، جب اس کو یاد کرتے ہیں، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور اس کیفیت کو یاد کر کے، مالک کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور یاد رکھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جان بوجھ پر گناہ پر اصرار نہیں کرتے، جان بوجھ کر گناہ پر اصرار نہیں کرتے، عملاً گناہ پر اصرار نہیں کرتے. اگر گناہ ان سے ہو گیا ہے، اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ سے توبہ کر لی، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، خالق کی کائنات کی طرف متوجہ ہو گئے، لیکن بار بار مسلسل گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے، گناہ پر اصرار نہیں کرتے، گناہ پر ہمیشگی نہیں کرتے، گناہ ان کی دینت اور ان کے اوصاف میں شامل نہیں ہوتا، گناہ ان کی طبیعت اور مزاج کا حصہ نہیں بنتا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا،
اور جو وہ کرتے ہیں گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ان سے کبھی گناہ کے اوپر ہمیشگی نہیں ہوتی۔ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کا بدلہ، ان کی جزا، ان کا ثواب، جن کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور عمل کرنے والوں کا ثواب بہت اچھا ہے۔ مسند احمد میں حضرت مسلم خدری کی ایک روایت ہے، نبی معظم سے میں نے سنا کہ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ایک سجدے کے انکار کی وجہ سے اپنے دربار سے دھتکار دیا، اس نے آگے سے کہا وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ، مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ میں تیرے بندوں کو راہ راست سے بھٹکاؤں گا، سیدھے رستے سے بہکاؤں گا، تیرے گناہ پر آمادہ کروں گا، تیری نافرمانی پر لگاؤں گا، مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ میں تیرے بندوں کو سیدھے راستے سے بھٹکا کے رکھوں۔ خالق کی کائنات اس کی بات سننے کے بعد کہتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم ہے کہ تو میرے جن بندوں کو راستے سے بھٹکائے گا، میں ان بندوں کے معافی طلب کرنے پر، گناہوں کی بخشش مانگنے پر میں ان کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ گناہوں کی مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا ہے، وہ لوگ جن کے دل اللہ کے خوف سے دہل جاتے ہیں، وہ لوگ جن کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں پر رو پڑتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے اللہ پر توکل کرتے ہیں، وہ لوگ جو قرآن کی آیات کو سنتے ہیں، وہ لوگ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ خالق کی کائنات نے 5 کٹھے اوصاف ذکر کیے ہیں ان لوگوں کے اور ان اعمال کے اور ان اوصاف کے جن کے اوپر اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مومن صرف وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے، جب اللہ کا نام لیا جائے، جب اللہ کا بیان کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، اللہ کی آیات کی تلاوت ان کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہے، قرآن کی آیات ان کے ایمان کی بڑھوتری کا ذریعہ بنتی ہے، قرآن کی آیات، قرآن کی تلاوت ان کے دلوں کی تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور نمازوں کو قائم کرنے کے بعد ہمارے دیے گئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، یہ سچے مومن ہیں۔ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کَرِيمٌ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات بھی ہیں اور مغفرت بھی ہے، اور اللہ نے باعزت رزق کے لوگوں کے لیے تیار کر دیا۔ 5 خوبیاں ہیں، 5 اوصاف ہیں، 5 اسباب ہیں جن اسباب کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کو گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور آج میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے، میں بھی اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کر لوں تاکہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ گناہوں کی مغفرت کے اسباب میں سے خالق کی کائنات نے اپنی کتاب میں ایک سبب یہ بھی ذکر کیا ہے، وہ لوگ جن کے دامن میں تقوی کی دولت موجود ہے، جو متقی پرہیزگار ہیں، جو جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے حکموں کے اوپر عمل کرنے کو سہارا سمجھتے ہیں، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے حکموں کے اوپر عمل پیرا ہے، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کی منع کردہ چیزوں سے دامن کو بچائے ہوئے ہیں، جنت کو پانے کے لیے اللہ کی طرف سے آنے والے ایک ایک حکم کے اوپر عمل پیرا ہے، جنت کے حصول کے لیے، خالق کی کائنات کی ملاقات کے لیے، رب ذوالجلال کی طرف سے آنے والے اوامر اور آرڈر کے اوپر
کار بند اور چلے جا رہے ہیں اور ان کی زندگی خالق کی کائنات کے خوف میں گزرتی ہے، متقی پرہیزگار ہے اور قدم قدم پہ لمحہ بلمحہ ان سے وہ اسی بات کی فکر میں رہتے ہیں کہ ہم سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے جس سے مالک ناراض نہ ہو جائے، خالق کی کائنات ڈوب نہ جائے، اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ متقی اور پرہیزگار ہر وقت ہر لمحے اپنے اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ یہ وہ نیکی اور یہ وہ عمل ہے تقوی اور پرہیزگاری جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈر گئے، اللہ کا خوف سینے میں بٹھا لیا، مالک کا ڈر تمہارے دلوں میں آ گیا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، وہ تمہارے لیے دلیل حق پیدا کر دے، حق کی دلیل بنا دے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے، تمہارے تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہاری سیاکاریوں کو معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، تو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کے لیے اس کے تقوی کو کفارہ بنا دیتے ہیں۔ مالک کے خوف، اللہ کے ڈر کی وجہ سے خالق کی کائنات اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کو بہت بڑے اجر سے نواز دیتے ہیں۔ اللہ کے وعدے تقوی اور پرہیزگاری بھی ایک سبب ہے گناہوں کی معافی کا۔ گناہوں کے معاف کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی قرآن نے بیان کیا کہ اگر شخص کفر کو چھوڑ کے اسلام کے راستے پہ آتا ہے، کفر کو چھوڑ کے اسلام کے طریقے کو اختیار کرتا ہے، اسلام کو اپنا لیتا ہے، خالق کی کائنات اسلام جیسی نیکی کو اپنانے کی وجہ سے اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ، قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، حضور آپ ان سے کہہ دیجئے، ان لوگوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے کفر اختیار کیا، جو اللہ کے باغی کافر ہیں، إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ، اگر وہ اپنے کفر سے باز رہتے ہوئے کفر کو چھوڑ دیتے ہیں، کفر کو ترک کرتے ہیں، اسلام کو قبول کرتے ہیں، خالق کی کائنات کفر چھوڑنے سے ان کے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص کا واقعہ معروف ہے، جب وہ ہجرت حبشہ سے واپس آتے ہیں اور واپس آنے کے بعد مدینہ میں نبی معظم سے ملاقات کرتے ہیں، اور رسول کریم سے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول کریم سے کہتے ہیں کہ ابسط یمینک قبائیہ کا، اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ رسول کریم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، حضرت عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ یہ معظم فرماتے ہیں ما لک یا عمر، عمر تجھے کیا ہے؟ تو نے خود تو کہا ہے کہ دایاں ہاتھ آگے بڑھائی اور میں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو تم نے پیچھے کھینچ لیا، تجھے ہے کیا؟ بڑا دانا آدمی ہے، بڑا قابل آدمی ہے اور تم نے ہاتھ خود پیچھے کھینچ لیا۔ کہنے لگے ایک شرط ہے حضور، اگر قبول کرتے ہیں تو اسلام قبول کرتا ہوں، اگر وہ شرط قبول نہیں کرتے تو میں اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں۔ شرط کیا ہے؟ لیکن میری یہ شرط ہے، میں اس شرط پہ اسلام قبول کرتا ہوں کہ اسلام قبول کرنے سے خالق میری زندگی کے پہلے سارے گناہ معاف ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت یا عمر، عمر تجھے پتہ نہیں ہے، تو جانتا نہیں ہے، تیرے علم میں نہیں ہے، تو اتنا زیرک آدمی ہے اور اتنا جہاں دیدہ آدمی ہے، تجھے تو پتہ ہونا چاہیے تھا۔ اس کی خوبیوں کا اعتراف کیا نبی معظم عمر بن عاص کی خوبیوں، تجھے تو جاننا چاہیے تھا۔ اما علمت یا عمر، عمر تو جانتا نہیں ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ایسی نیکی ہے، اسلام ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے خالق کی کائنات پہلے سارے گناہوں کو معاف۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، جب یہ معظم فرماتے ہیں ان الاسلام یجب ما کان قبلہ من الذنوب، اسلام سے قبل اگر کسی نے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیوں نہیں کیا، اور سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے نا، اکبر اور کبائر تو شرک ہے،
لیکن جب تو نے اسلام قبول کر لیا ہے، خالق کے کائنات تیرے اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے تیرے شرک جیسے گناہ کو اکبر القبائر جو سب سے بڑا گناہ ہے اسے بھی معاف کر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ نبی محترم کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا ارأیت من عمل الذنوب کلھا، حضور مجھے یہ بتائیے آپ کا اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس نے سارے گناہوں کا ارتکاب کیا، جس نے کوئی گناہ زندگی میں نہیں چھوڑا، جتنے گناہ تھے سارے گناہوں سے اپنے دامن کو آلودہ کیا ہے، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَمْ يَتْرُكْ حَاجَةً وَلَا دَاجَةً، حتیٰ کہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہیں چھوڑا۔ فَهَلْ لِذَلِكَ مِن تَوْبَةٍ، میرا سوال یہ ہے کیا اس بندے کی بھی توبہ قبول ہو جائے؟ رسول کریم اس بندے کے سوال کے جواب میں کہتے ہیں حل اسلمت، کیا تو اسلام لے آیا ہے، کیا تو مسلمان ہو گیا ہے، کیا تو نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ قال اما انا فاشهد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول، اب میری بات کرتے ہیں تو پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے اپنے بارے ہی کہا تھا کہ ایک شخص جس نے کوئی گناہ چھوڑا، جب تو نے اسلام قبول کر لیا، کہتے ہیں اگر میری بات کرتے ہیں تو میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو نیکی کرتا جا، گناہوں کو چھوڑتا جا، تفعل الخیرات وتترک السیئات، نیکی کرتا جا گناہوں کو چھوڑتا جا، آئندہ زندگی میں نیکیوں کو اختیار کرتا جا، گناہوں کو چھوڑتا جا، خالق کی کائنات تیرے پچھلے گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل کر دے گی۔ تو آگے سے کہتا ہے اللہ کے نبی غداراتی و فجاراتی، میں نے جو لوگوں سے دھوکے کیے، لوگ میں نے جو گناہ کیے، بڑے گناہ کیے، کیا میرے وہ دھوکے وہ فراڈ وہ بھی معاف ہو جائیں گے سارے کے سارے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں تیرے وہ سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اور کہتے ہیں اس بندے نے یہ بات سنی، قال اللہ اکبر فما زال یکبر حتی تبارا، وہ آدمی یہی کہتا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تعجب بھرا جملہ کہتے کہتے کیونکہ معظم تو مجلس سے مشکل آ جاتا ہے۔ گناہوں کی مغفرت کے اسباب میں سے قرآن نے ایک سبب یہ بھی ذکر کیا ہے کہ آدمی گمراہی کے بعد استقامت کو اور گناہ کے بعد توبہ کو اختیار کر لے۔ گمراہی کے بعد استقامت کو، پہلے وہ الٹے راستے پہ، الٹی لائن پہ تھا، گناہ میں تھا، ٹی وی VCR کے اندر تھا، حرام کا ارتکاب کرتا تھا، داڑھی مونڈتا تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھ عطا کی اور اپنے اس پہلے گناہ کے اوپر اصرار کو ہمیشہ ختم کر کے اس نے اللہ سے توبہ کر کے، توبہ کرنے کے بعد نیکی کی زندگی اختیار کر لی۔ خالق کی کائنات اس کے اوپر اس کے سارے گناہ معاف فرمانے والے۔ انما التوبۃ علی اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ الذین یعملون الصالحات الذین یعملون السوء بجہالۃ، جو نہ جانتے ہوئے، نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، گناہ کی شدت کو نہ سمجھتے ہوئے جو برائی کے ارتکاب کرتے تھے، ثم یتوبون من قریب، اور پھر گناہ کے ارتکاب کے بعد فوری اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، مالک کی طرف انابت اختیار کر لیتے ہیں، خالق کی کائنات کا دوبارہ ہٹا لیتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ وہ خوش نصیب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دوسرے مقام پہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم خالص توبہ کرو، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، توبہ، انابت، رجوع الی اللہ، گناہوں کی معافی ایسا عمل ہے، ایسی نیکی ہے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ تیری توبہ کی وجہ سے، تیرے گناہ کے اوپر ندامت کی وجہ سے، تیرے گناہ کے اوپر شرمندگی کی وجہ سے خالق کی کائنات تیرے گناہوں سے اس توبہ کو کفارہ بنا دے، تیری برائیوں کو معاف کر دے۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِھَا الْأَنْہَارُ، اور تم کو
اپنی باغات میں داخل کر دے جس کے نیچے نہریں بہتی ہے۔ خالق کی کائنات نے تو بلکہ صرف توبہ قبول کرنے پہ گناہوں کی معافی کا وعدہ ہی نہیں کیا، بلکہ تیسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر وہ آدمی جس نے کفر سے، شرک سے، نافرمانی سے، اللہ کی حکم عدولی سے توبہ کرنے کے بعد، پچھلی زندگی کو چھوڑنے کے بعد، گناہ کی زندگی کو ترک کرنے کے بعد، اللہ کی نافرمانی کی زندگی سے روگردانی کرنے کے بعد مالک کے اوپر ایمان لے آیا، ایمان لانے کے بعد عمل کرتا رہا، نیک اعمال اپنے دامن میں بڑھتا رہا، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ، توبہ کے بعد ایمان لانے والے، نیک عمل کرنے والے وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ قرآن مجید نے گناہوں کی مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی بیان کیا ہے، اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ، داڑھی موڑنا کبیرہ گناہ ہے، شراب پینا، جھوٹ بولنا، زنا کا ارتکاب کرنا، غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ ہر وہ گناہ جس کے اوپر وعید ہے، ہر وہ گناہ جس میں دنیا میں حد ہے، ہر وہ گناہ جس پر لعنت ہے، ہر وہ گناہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ہر وہ گناہ جس پر آخرت میں جہنم کی وعید یا اللہ کی نظر رحمت سے محرومی، یا اللہ اس کو پاک نہیں کرے گا، اللہ اس کا تزکیہ نہیں کرے گا، اللہ نے اس کے اوپر عذاب ذکر کیا ہے، یہ دنیا کے اندر حد بیان کی ہے، وہ کبیرہ گناہ، وہ کبیرہ گناہ۔ سلوار ٹکنے سے نیچے رکھنا نہیں ہے کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہوں کو چھوڑتا ہے، کبیرہ گناہوں کو چھوڑتا ہے، اگر کوئی کبیرہ گناہوں کو چھوڑتا ہے، صرف کبیرہ گناہوں کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے جس سے تم کو روکا گیا ہے اجتناب کر لیتے ہو، اس سے اپنا دامن بچا لیتے ہو، کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دیتے ہو، نکفر عنکم سیئاتکم، صرف کبیرہ گناہوں کے چھوڑنے کی وجہ سے ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور کبیرہ گناہوں کو چھوڑنے کی وجہ سے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے، صرف معاف نہیں کریں گے تو ان کو عزت کے مقام پہ داخل بھی کر دیں گے۔ یہ معظم فرمان ہے الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعہ ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن، ایک نماز سے دوسری نماز، 5 نمازیں درمیانی وقفوں کے لیے، جمعے سے لے کر دوسرا جمعہ، رمضان سے لے کر اگلا رمضان، عمرے سے لے کر اگلا عمرہ، یہ ساری عبادات درمیانی وقفوں میں کیے جانے والے گناہوں کے کفارے کا سبب۔ ایک شرط لگا دی، اذا اجتنبت الکبائر، شرط یہ ہے کہ وہ شخص کبیرہ گناہ خالق کی کائنات ان نیکیوں کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ شرط کیا ہے؟ وہ کبیرہ گناہ، اگر کبیرہ سے بچو گے خالق کی کائنات تمہارے کبیرہ کو چھوڑنے کی وجہ سے صغیرہ معاف کر دیں گے۔ مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب قرآن نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پہ زیادتی کرتا ہے اور وہ شخص جس پر زیادتی ہوئی ہے وہ اپنی زیادتی کا بدلہ لینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اس کو گرفتار بھی کروا سکتا ہے، اس پر مقدمہ بھی دائر کروا سکتا ہے، اس کو سزا بھی دے سکتا ہے، اس کے ظلم کا جواب بھی دے سکتا ہے، اس کی زیادتی کا جواب بھی دے سکتا ہے، لیکن صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کی زیادتی کو معاف کر دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس کی زیادتی کو معاف کر دیتا ہے۔ بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود، بدلہ لینے کی وسعت کے باوجود، بدلہ لینے کے اوپر قدرت رکھنے کے باوجود، اگر وہ کسی کے ظلم کو
کسی کی زیادتی کو معاف کر دیتا ہے، خالق کی کائنات اس کے اس زیادتی کو معاف کرنے کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ واقعہ افک معروف ہے، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہمت لگی، منافقین نے اس معاملے کو بڑا بڑھایا، اللہ اکبر کبیرہ، حتیٰ کہ کچھ مسلمان بھی اس واقعے کے اندر شریک ہوئے اور اس الزام کو پھیلانے میں اس مسلمانوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ مصطح بن اثاثہ یہ غلام تھے، حضرت ابوبکر صدیق کی زیر کفالت تھے، ان کا جو ماہانہ اخراجات تھے کھانے پینے کے وہ کس کے گھر سے جاتے تھے؟ ابوبکر صدیق کے گھر سے۔ اور جس خاتون کے اوپر الزام لگا اور جس الزام کو پھیلانے میں اس شخص کا بھی نام آیا، وہ خاتون ابوبکر صدیق کی بیٹی لگتی تھی، ابوبکر صدیق کی حضرت عائشہ نے الزام لگا۔ بیٹی سے بڑا پیارا کو ہوتا ہے، جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے، بیٹی کی محبت بیٹی میں، اور اس بیٹی پہ بھی جو سید کائنات کی بیوی ہے اور وہ بیٹی جو پاکباز ہے اور وہ بیٹی جو بے قصور ہے، اگر کوئی شخص اس کے اوپر زنا کی تہمت نعوذ لگا دے، اب اس بندے کے اوپر غصے کی انتہا کا کیا عالم ہوگا اور اس کے اوپر آدمی کے دل میں کتنی ناراضگی ہوگی کہ یہ شخص میں اس کو زندہ دیکھ کر بھی شاید بندہ برداشت ہاتھ چڑھے تو میں بچے اس کے ٹکڑے کرتا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ یہ مصطح بن اثاثہ اس واقعے میں اس خبر کو پھیلانے والوں میں شریک ہے، ابوبکر صدیق نے ان کا جو ماہانہ خرچ تھا وہ بند کر دیا۔ خالق کی کائنات نے آسمان سے سورۃ نور کی آیتیں نازل کر دی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ، صاحب فضل اور صاحب وسعت اور صاحب حیثیت جو فقیر لوگوں کو، قریبی رشتہ داروں کو، قریبی عزیزوں کو، مسکین لوگوں کو اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو دے رہے تھے، مال دے رہے تھے، عطیہ دے رہے تھے، خرچ کر رہے تھے اپنے قریبی عزیزوں پہ، رشتہ داروں پہ، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی کسی ناراضگی اور غصے کی وجہ سے اور فقیروں کا خرچہ بند کرنے کی قسم نہ اٹھائے۔ ابوبکر صدیق نے قسم اٹھا لی کہ میں اس کو خرچہ نہیں دوں گا۔ اگر اللہ نے کسی کو مال سے نوازا ہے اور دولت سے نوازا ہے، ابوبکر صدیق کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے اور وہ خرچ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ابوبکر اگر تو نے مصطح کا خرچ روکا ہے تو پھر تجھے مصطح کے خرچ روکنے میں قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ بے شک مصطح نے تیرے اوپر زیادتی کی ہے اور تیری بیٹی پہ الزام لگایا ہے، لیکن یاد رکھ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ جو قسم اٹھا چکے ہیں کہ اپنے مصطح کا خرچ بند کر دینا ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، وہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ نہیں چاہتے، کیا یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے معاف کر دینے سے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے؟ آیت کے نازل ہونے کی بات سنتے ہیں کہ مصطح کو معاف کرنے سے اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ جن کو مغفرت کی اہمیت کی قدر تھی اور مغفرت کی اہمیت کو جانتے تھے، گناہوں کی بخشش کے لیے جن کے دل اللہ اکبر سرشار تھے اور جن کے دلوں میں گناہوں کی معافی کرنے کی محبت، معافی مانگنے کی محبت تھی، اللہ اکبر کبیرہ، وہ معافی مانگنے میں دیر اور ان ذرائع کو، اسباب کو اختیار کرنے میں بھی دیر نہیں کرتی تھی۔ جب پتہ چلا کہ اللہ میرے معاف کرنے سے اور مصطح سے درگزر کرنے سے اور مصطح کا خرچ جاری کرنے سے اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا، تو میرے لیے یہ سودا مہنگا ٹھیک اس کی ذاتی اپنی جگہ پہ ہے، فوراً مصطح کا خرچ دوبارہ جاری کر دیا، اس لیے کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ اس سے ایک اصول ملتا ہے کہ اگر آج میرے اوپر کسی نے ظلم اور زیادتی کی ہے اور میں بدلہ لینے کی طاقت اور فرصت بھی رکھتا ہوں، میں اس لیے معاف کر دیتا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ اس عمل کے اوپر بھی لوگوں کے گناہوں کی معاف کر دے۔ مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی نیکی خیر کے کاموں میں سبقت لے جائے، آگے بڑھے۔ پہلے دن اس کلاس میں بیٹھنے والا اور آخری دن آج بیٹھنے والے میں فرق ہے کہ نیکی کے کام میں، دین کے کام میں،
شریعت پر عمل کرنے میں، واجبات پر عمل کرنے میں، جنت کے اصول میں، جہنم سے بچنے کے لیے آج کی سبقت لے جائے اور آگے بڑھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو اولون السابقون الاولون کی سب میں شامل رکھے، اور مومنوں میں سے ہر وہ کام جس سے ایمان بڑھتا ہے اس کام کو کرنے والوں میں پہلے نمبر پہ رہنے والوں میں رہے۔ یہ بھی وہ نیکی ہے جس سے اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، اور فرعون سامنے اللہ کا پیغام جب موسیٰ علیہ السلام نے رکھا، فرعون نے بھی اپنی جھوٹی ربوبیت کو ثابت کرنے کے لیے جادوگروں کو بلایا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا پھینکا، اور وہ لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزے دیکھ کر ان پر ایمان لایا، فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ اگر تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کو نہیں چھوڑو گے اور تم اگر اس کا کفر نہیں کرو گے تو پھر میں تمہارے اعضاء کاٹ دوں گا، تمہارا مسئلہ کر دوں گا، تم کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، اور تم کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں دوں گا۔ اور وہ لوگ جن کو فرعون نے یہ دھمکی دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، خالق کائنات نے ان لوگوں کے بارے میں ذکر کیا کہ جب فرعون نے ان کو دین سے برگشتہ کرنے کے لیے، دین سے ہٹانے کے لیے، دین سے پیچھے کرنے کے لیے، دین سے مرتد کرنے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے سے انکار کرنے پر مجبور کرنے کے لیے قتل کی دھمکی دی کہ میں تم کو قتل کر دوں گا، تمہارے جوڑ کاٹ دوں گا، تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دوں گا، اللہ اکبر کبیرہ، تمہارا مسئلہ کر کے رکھ دوں گا، تمہاری شکلیں تبدیل کر کے رکھ دوں گا۔ وہ لوگ آگے سے جواب دیتے ہیں قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، ہمیں کوئی پرواہ نہیں تیری دھمکیوں کی، ہمیں کوئی ڈر نہیں تیری دھمکیوں کا، ہم نے جو راستہ اختیار کیا ہے، جو لائن اختیار کی ہے، موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے ہیں، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، اگر اس راستے پہ موت بھی آتی ہے تو ہم کو یہ موت بھی قبول ہے، ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا، ہم کو اپنے جسم کے ٹکڑے ہونے کی پرواہ نہیں ہے، ہم کو اپنے مسئلے کی پرواہ نہیں ہے، ہم کو اپنی موت کی پرواہ نہیں ہے، اور ہمارے دل میں تو ایک تمنا ہے، ہمارے دل میں تو ایک خواہش ہے، اور وہ تمنا خواہش کیا ہے؟ ان یغفر لنا ربنا، کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، اور گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہمارے پاس اگر کوئی نیکی ہے تو یہی نیکی ہے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگوں میں شامل ہیں، نیکی کام میں سبقت لے جانے والے اور نیکی کام میں آگے بڑھنے والے لوگ سب سے پہلے نمبر پہ نیکی کام میں پہلی سب میں بیٹھنے والے، تکبیر اولیٰ کو پانے والے، ہر خیر کے کام میں سب سے پہلے اپنا نام لکھوانے والے، یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے وعدے کیے۔ مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی قرآن نے ذکر کیا ہے کہ آدمی گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ کے اوپر ندامت اختیار کرتا ہے اور گناہ کے اوپر گڑگڑاتا ہے، مالک کے سامنے رو کرتا ہے، آنسو بہا لیتا ہے، خالق اس کے اس رونے کو، اس کے اس تذلل کو، اس کی گریہ زاری کو دیکھ کے بھی اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو موقع مارا، موقع مارنے کے بعد وہ بندہ فوت ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر اپنے اس غلطی کے اوپر اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کرتے ہیں، قال رب انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے اس کو موقع مارا، اس سے غلطی ہوئی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اور اگر تو نے معاف نہ کیا فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے، میں نے ظلم کیا اپنی جان پہ، تو مجھے معاف کر دے۔ فغفر لہ، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ گناہ کرنے کے بعد فوری طور پہ آدمی گریہ زاری کر لے اور اللہ کے سامنے گڑگڑا کے دعا کر لے، اللہ نے اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم۔ گناہوں کے مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب قرآن نے یہ ذکر کیا ہے، جو شخص سیدھی بات کہتا ہے، درست بات کہتا ہے، بالکل سیدھی سچی بات کرتا ہے، اس کی گفتگو میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، جو اس کے دل میں ہے وہ اس کی زبان میں، جو اس کی زبان پر وہ اس کے دل میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات سیدھی کرو، اللہ سے ڈرو اور بات سیدھی کرو، بات درست کرو، صحیح بات کرو۔ جب تم بات سیدھی کرو گے اللہ سے ڈرتے ہوئے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یغفر لکم یصلح لکم اعمالکم، خالق تمہاری سیدھی بات کی وجہ سے، سچی بات کی وجہ سے، درست بات کی وجہ سے، تمہارے قول و عمل کی موافقت کی وجہ سے، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہاری پیڑھی بھی بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ گناہوں کی مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی اکیلا ہو پھر بھی اللہ سے ڈرے، لوگوں کے سامنے ہو، لوگوں کے اجتماع میں ہو، پھر بھی کس سے ڈرے؟ ایک شخص اگر لوگوں کے سامنے تو گناہ نہیں کرتا اور اکیلا بیٹھ کے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، وہ شخص اللہ سے ڈرنے والا۔ لیکن اگر کسی آدمی کی کیفیت یہ ہے کہ اس کو اکیلے ہوتے ہوئے بھی گناہ سے کوئی ڈر نہیں، وہ صرف ایک ذات کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ کرنے کو تیار، اور لوگوں کے سامنے بھی وہ گناہ، یہ جس کے اندر خوبی موجود ہے، اکیلا بیٹھا ہے پھر بھی اللہ سے ڈرتا ہے، لوگوں کے سامنے بیٹھا ہے پھر بھی اللہ سے، اکیلا بیٹھا ہے تو ننگی فلم چلا کے بیٹھا ہے، اوپر سے عبدالرزاق صاحب گیا تو کیا کیا فوراً کیا کریں؟ جس آدمی اکیلے بیٹھے ہوئے اور لوگوں کے سامنے ایک کیفیت ہے، ایک مارے کی محبت بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے رہتا ہے، اور اس کیفیت، یہ کیفیت اس کے سینے کے اندر موجود ہے، یہ کیفیت اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، انما تنذر من اتبع الذکر، صرف ڈرائیے ان لوگوں کو جو ذکر کی پیروی کرتے ہیں، وخشی الرحمن، رحمان سے ڈرتے ہیں، رحمان سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، جس نے بن دیکھے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اللہ کا خوف اس کے دل میں سوار ہے، خالق کائنات اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں اس کو گناہوں کی بخشش کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، وہ لوگ جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، گناہ سے ان کو بچائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مغفرت کی اور بہت بڑے اجر کما رکھے ہیں۔ گناہوں کی مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب قرآن میں یہ بھی ذکر کیا ہے، اگر کوئی قوم پوری کی پوری قوم، پورا کا پورا قبیلہ، پورا کا پورا علاقہ، پورا کا پورا روم اگر دین سے بے بہرا ہے، دین سے غافل ہے، شریعت پر عمل پیرا نہیں ہے، لیکن ان میں سے ایک شخص بھی اسلام کی دعوت کو قبول کرتا ہے اور اس کے اوپر لبیک کہتا ہے، وہ اپنی جماعت کی، اپنی قوم کی، اپنے علاقے کی پرواہ، اپنے روم والوں کی پرواہ، اپنے ساتھیوں کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کا پیغام آیا، اللہ کی صدا آئی، رب کا حکم آیا، اس کے اوپر عمل کر لیا، خالق کی کائنات کو اس اکیلے بندے کی نیکی کی دعوت قبول کرنے کی ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ ایک قوم کی طرف اللہ نے، ایک بستی کی طرف اللہ نے 3 نبی بھیجے، ایک نبی بھیجا، دوسرا نبی بھیجا، پھر تیسرا نبی بھیجا، لیکن 3 نبیوں کے پیغام کو قوم میں سے کسی ایک بندے نے بھی قبول، لیکن ایک شخص، اس ساری قوم بالکل بے بہرا تھی، غافل تھی، اپنے آنے والے 3 پیغمبروں کی دعوت کو ٹھکرا چکی تھی، لیکن ان میں سے ایک شخص نے اللہ اکبر کبیرہ ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، نبی کی دعوت کو قبول کیا، اور جب نبی کی دعوت کو قبول کیا تو قوم نے مل کر اس کو سنسار کیا، اس کو مات دیا، حتیٰ کہ وہ شہادت کے مقام پہ فائز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کا ذکر کیا قرآن مجید میں کہ لَدْخُلِ الْجَنَّةَ، خالق کی کائنات پوری قوم منکر ہے، پورا علاقہ منکر ہے، پورا قبیلہ منکر ہے، پورے دوست منکر ہے، پوری جماعت منکر ہے، لیکن جماعت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یہ ایک شخص رب کے پیغام پہ لبیک کہتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، شریعت کو تسلیم کرتا ہے، خالق کے پیغام کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرتا ہے، ایمان کی نعمت سے اپنے آپ کو مالا مال کرتا ہے، اور حتیٰ کہ لوگ اس اکیلے آدمی کو اس کے ایمان کے جرم کی وجہ سے اس کو سزا دے کے، اس کو سنسار کر کے، اس کو موت کی وادی میں دھکیل دیتے ہیں، شہادت کے درجے پہ اللہ اس کو فائز کرتے ہیں،
اور اللہ کہتے ہیں کہ لدخل الجنت، اس سے کہا جائے گا تو جنت میں داخل ہو جا، اور وہ کہے گا قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم بھی جان لیتی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے ایمان، میرے اکیلے ایمان لانے کی وجہ سے اور میرے اس ایمان کی وجہ سے خالق نے جو مجھے معاف کر دیا، میرے گناہوں کو معاف کر دیا اور میری بخشش کر کے مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا ہے، کاش کہ میری قوم کو بھی اس بات کا پتہ چلتا، وہ بھی میری طرح ایمان لا کے اپنے آپ کو، اپنے گناہوں کو معاف کروا لیتی اور اللہ کے مکرم بندوں میں شامل ہو جاتی۔ جب پورا روم کوئی نیکی کرنے کو تیار نہ ہو، ان میں سے ایک شخص بھی اگر اطاعت و فرما برداری، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اللہ کے دین پہ چلتا ہے، خالق کی کائنات نے اس کو خصوصی پروٹوکول دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ گناہوں کی نفرت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے نبی محمد کی اتباع کرنا، رسول کریم کی پیروی کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، اللہ کے محبوبین بندوں کے سب میں شامل ہونا چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، وہ محمد کی پیروی کر لو، میری اتباع کر لو، یہ فالو کر لو، میری ایک سنت کو اپنا لو، اختیار کر لو، اپنا چہرہ بھی، اپنا لباس بھی، اپنا کھانا بھی، اپنا خوراک بھی، اپنا معمول بھی، اپنی خوشی غمی بھی، اپنی زندگی کا ہر لمحہ جب تم مجھ محمد کی سنت سانچے میں ڈھال لو گے اور میری اتباع کر لو گے، میری پیروی کر لو گے، قدم قدم پہ دیکھو گے حبیب کبریا کا طریقہ کیا ہے، رسول کریم کی سنت کیا ہے، جب تم میری اتباع کرو گے نتیجہ کیا نکلے گا، یحببکم اللہ، وہ اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور میری اتباع کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی وہ راستہ اور وہ طریقہ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جن سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی خالق کی کائنات میں گناہوں کی بخشش کے جو اسباب اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں، میرے اندر خامی اور کوتاہی موجود ہے، وہ لائن اور وہ سبب اختیار کروں جس سے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کئی سو باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے جی، میرا سوال ہے کہ صلو علی الحبیب کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا مبارک وسلم علی درود کیسا ہے؟ یہ عمومی طور پہ جو لوگ مدنی چینل دیکھتے ہیں ان کا یہ طریقہ واردات ہے، ایک بندہ کہتا ہے صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب یہ کوئی درود نہیں ہے، یہ ایک حکم ہے۔ وہ شخص تم سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم نبی معظم پر درود پڑھو، وہ اپنے مخاطبین کو، اپنے سامعین کو، ناظرین کو وہ حکم دے رہا ہے کہ تم نبی معظم پر کیا پڑھو، تم درود پڑھو۔ اب یہ کوئی بدعت ہی درود، اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ تم درود پڑھو یہ کوئی درود ہے؟ ہاں اگر آپ پڑھیں گے تو درود کا ثواب آپ کو ملے گا، اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہم صلی علی محمد، پھر تو درود بنے گا۔ لیکن میں اگر آپ سے کہوں کہ تم درود پڑھو تو یہ کوئی درود نہیں، اس لیے وہ اپنے مخاطبین کو درود پڑھنے میں ابھارتا اور کہتا ہے کہ صلو علی الحبیب، نبی معظم پر درود۔ اور یہ اگر آپ نے کبھی شیعہ کی مجالس سنی ہو کسی نے تو وہ بھی اپنی مجالس میں عمومی طور پر یہ بات کہتے ہیں صلوات پڑھے محمد اور آل محمد، یہ اس کا ترجمہ ہے عربی زبان میں، صلو علی الحبیب، یہ درود پڑھے نبی، بچے سے خطیب کہہ رہتے اپنی گفتگو میں نبی معظم پر درود پڑھے، عربی میں عبارت ہے کہ صلو علی الحبیب، ورنہ بذاتی ہی یہ کوئی درود ہے۔ ویسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا درود ثابت نہیں ہے جس میں سیدنا کا لفظ ہو، مولانا کا لفظ، رسول کریم سے کوئی ایسا درود ثابت نہیں ہے جس میں سیدنا یا مولانا کا لفظ ہو، کوئی ایسا درود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ درود ہے صلی اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد وصلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، درود ابراہیمی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ بھی ثابت ہے، رسول صحیح کہتا ہے۔ اور بھی مختلف سیغے موجود ہیں درود کے،
لیکن یہ سیدنا کے سیغے سے کوئی ایک درود بھی رسول کریم سے ثابت نہیں ہے، اور یہ مولانا کے لفظ میں بھی کوئی درود ثابت نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ میں ایک سمجھ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی بندے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھتے خیال اسی طرح وہ درود پڑھ رہے ہیں، کوئی گل ہو گئی چام تے کد چام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہم کسی کو کفر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں؟ جیسا کہ ایک آدمی بالکل نماز نہیں پڑھتا اور ایک آدمی کبھی کبھار نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی کچھ نمازیں ادا کرتا ہے، ان کی سمجھ اور کیا ہم ان کو سمجھائیں یا پھر ان کو کافر کا فتویٰ چھوڑ دیں؟ دو سوال ہیں۔ میں کو چھوڑ دیں اور ایک کبھی کبھار بہرحال جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو کہا ہے آپ وہی بات کہہ رہے ہیں، فتویٰ لگانے کے نہ لگوانے کا فتویٰ میں نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کیا کیا ہے؟ کفر کے درجات ہیں، ایک کفر دونوں کفر ہے اور ایک کفر اکبر ہے۔ شرک کی بھی درجات ہیں کہ نہیں؟ ایک شرک اکبر ہے، گناہ کی بھی درجات ہیں، ایک اکبر اور کبائر ہے، اس گناہ کے درجات ہیں، کفر کے بھی درجات ہیں۔ حتیٰ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی صحیح بخاری میں کفر دونوں کفر کے نام سے ایک باب قائم کیا ہے کہ کفر بھی ہے لیکن ایک لحاظ سے کفر نہیں ہے، یعنی ایسا کفر، ایک وہ کفر ہے جو آدمی کو ملت اور دین سے خارج کر دیتا ہے، اور ایک ایسا کفر ہے جو کفر تو ہے لیکن آدمی ملت اور دین سے خارج نہیں ہوتا۔ اس کی مثال نبی محمد یہ فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان سے لڑائی کرنا کفر ہے۔ اب قرآن مجید میں مسلمانوں سے یا مسلمانوں سے لڑائی کرنے والے یا مسلمانوں کے اندر باہمی طور پہ لڑنے والے لوگوں کو جو ایک دوسرے سے لڑائی بھی کر رہے ہوں، اور اب حدیث کے مطابق تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ لڑائی کرنا کیا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن اور مسلم کہا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، آپس میں اگر لڑ پڑنے سے وہ دین اسلام سے خارج ہو گئے تھے تو قرآن ان کو مومن نہ کہتا، تو ان کے لڑنے کے عمل کے باوجود قرآن کو ان کو مومن کہنا یہ بتاتا ہے کہ لڑنے کو نبی معظم نے کفر تو کہا ہے لیکن یہ وہ کفر نہیں جو دین سے کیا کر دے۔ نماز کے حوالے سے بھی یہی اختلاف اگرچہ موجود ہے، کچھ علماء کہتے ہیں یہ کفر ایسا کفر ہے جو آدمی کو دین سے خارج کر دیتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ دین سے خارج نہیں کرتا۔ بہرحال یہ کفر ہے لیکن دین سے خارج کرنے والا۔ ہمارے بڑی علماء ہیں سعودی عرب کے شیخ ابن باز، شیخ محمد بن صالح العثیمین اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ سمیت، یہ سارے مذہب یہ کہتے ہیں کہ نماز ایسا کفر ہے کہ جو آدمی کو دین اسلام سے خارج کرتا ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے، مستقل طور پہ نماز کا تارک ہے، بلکہ شیخ حسین ندوی مولوی تو فتاوی ایک انہوں نے ایک رسالہ لکھا چھوٹا سا اس موضوع کے اوپر کہ اگر کسی کے کفر کے اوپر جو احکام مرتب ہوتے ہیں بے نماز کے اوپر سارے وہ احکام مرتب کیے۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں مرد اگر نمازی ہے، عورت پہ نماز ہے، عورت کافر ہے، مرد مسلمان ہے، اور کافر عورت کا مرد مسلمان سے نکاح جائز، اس کی اولاد بھی حرام، اور اس کافر کو جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا بھی جائز۔ شاید میں تفصیل کے ساتھ اگر باپ نمازی ہے، بیٹا بے نماز ہے تو بیٹا کافر ہے اور کافر مسلمان کا وارث، تو شاید میں جتنے کفر کے احکام ہیں وہ سارے کے سارے بے نماز کے اوپر کیے ہیں۔ اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف اپنی جگہ پہ موجود ہے، باہر اس کے بھی اپنے دلائل ہیں۔ نماز کی فردیت اور اہمیت یہی بتاتی ہے کہ آدمی اس کے چھوڑنے میں احتیاط کرے اور اس کو کبھی نہ چھوڑے، اسی میں اس کی خیر ہے۔ میں ذاتی طور پر ان کو فتویٰ نہیں دیتا، یہ مشائخ کا فتویٰ موجود ہے کہ نماز چھوڑنے والا جو مستقل طور پر نماز کا تارک ہے وہ مخالف باللہ ہے اور وہ دین سے فارغ ہے، بلکہ
شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ یہ بھی ہے کہ ایک شخص 5 نمازیں باجماعت پڑھتا ہے اور 4 نمازیں باجماعت پڑھتا ہے اور 1 نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، عمدن چھوڑتا ہے۔ سوال سائل نے یہ بھی پوچھا کہ وہ فجر کی نماز اپنا ٹائم پیس ہی اپنی ڈیوٹی ٹائم کے اوپر وہ فٹ کر کے رکھتا ہے، 7 بجے اٹھوں اور اپنی ڈیوٹی پہ چلا جاؤں، اس بندے کا کیا حکم ہے جو جان بوجھ کے نماز فجر کی چھوڑ رہا ہے؟ شیخ کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کی وہ 4 نمازیں بھی قابل قبول نہیں، جو کہ وہ کافر ہے، جان بوجھ کے ایک نماز کا تارک ہے، تو اس کی وہ پہلی 4 بھی قبول، پہلی باجماعت بھی قبول نہیں۔ نماز کی ہر بات فتوے موجود ہیں، اس سے پتہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے شیخ الاسلام سے سنا ہے، اپنے لوگوں سے شیخ الاسلام وہ کہتے ہیں کہ تاریخ پیدائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر کا دن 12 ربیع الاول اور وفات کا دن اور تاریخ بھی یہی ہے، اور مدینہ میں پہنچنے کا یہی دن ہے اور تاریخ ہے۔ مدینہ میں پہنچنے پر صحابہ نے جشن منایا تھا، اس لیے مسلمانوں آپ بھی اس دن خوشی مناؤ۔ یہ شیخ الاسلام کا فتویٰ ہے۔ سب کو آگے کون شیخ الاسلام؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے سیرت کی کتابوں میں اختلاف موجود ہے۔ 9 ربیع الاول بھی ہے، 12 ربیع الاول کا بھی ایک قول دیتا ہے، اس کے خلاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح محرم کے حوالے سے بھی ایک قول موجود ہے، 10 محرم عبدالقادر جیلانی کا فتویٰ ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف اقوال موجود ہیں۔ 18 ربیع الاول کا قول بھی موجود ہے، یہ مختلف اقوال موجود ہیں نبی محمد کی پیدائش کے حوالے سے۔ لیکن سیرت کے اوپر جو اردو زبان میں ہمارے سامنے کتابیں آئی ہیں، ایک احمد بن العالمین کی کتاب ہے سید سلیمان منصور پوری کی، اور اسی طرح شیخ صفی الرحمن مبارک پوری کی۔ انہوں نے ساری سیرت کی کتابوں کو جمع کرنے کے بعد جو اکثریت کا فیصلہ ذکر کیا ہے وہی ذکر کیا ہے کہ 9 ربیع الاول کو نبی محرم کا ہے۔ تو شیخ نے تو خاص طور پہ چاند کے حساب سے، کیونکہ وہ ماہر فلکیات بھی تھے، اور ان کی کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے فلکیات کا حساب لگا کے انگریزی تاریخ بھی بتائی ہے، ٹائم بھی بتایا ہے کہ وہ وقت کیا تھا، وہ دن کیا تھا، تو وہ تفصیل کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے، جس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ 12 ربیع الاول کسی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اور سیرت نگار ایک تاریخی واقعہ ہے، حدیث کا تو اس سے تعلق نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم سند ڈھونڈیں، اس لیے چونکہ اکثریت سیرت نگاروں کی اسی بات پہ متفق ہے کہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے نبی محمد، اور 12 کے حوالے سے آپ 12 کے وفات ہونے میں تو کسی کو شک نہیں ہے، اور 12 کے پیدائش ہونے کے اختلاف موجود ہے، اور 9 کے اوپر سیرت نگاروں کا اتفاق موجود ہے، پھر ہمیں اسی کے اوپر اتفاق کرنا چاہیے جس کے اوپر سیرت نگار متفق ہے۔ لیکن یہ تو بات ہے اس کی تاریخ پیدائش کی، لیکن اس کے اوپر آگے جشن منانا اور اس کے اوپر مزید فنکشن کرنا، اس کے لیے پھر الگ سے دلیل چاہیے، لیکن پوری 23 سالہ زمانہ نبوت میں اس کے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں۔ تو نبی کریم کی زندگی میں یہ دن کہیں مرتبہ آیا، صحابہ کرام کی زندگی میں کہیں مرتبہ آیا، لیکن نہ کسی صحابی نے، نہ ابو بکر عمر نے، عثمان اور حیدر نے، حتیٰ کہ 60 ہجری تک حضرت معاویہ کی حکومت تھی، اور 60 کے بعد 110 ہجری میں آخری صحابی فوت ہوا ہے، حضرت طفیل بن عمر، حضرت عامر بن واصلہ ہے، تو 110 میں آخری صحابی فوت ہوا ہے، اور صحابہ کے بعد تابعین کا دور ہے، اور 300 سال تک تابعین کے دور میں بھی کوئی ایسا ثبوت موجود نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے، کہ تابعین نے، کہ محدثین نے، حتیٰ کہ نہ قرآن میں اس کی کوئی حدیث کا ذخیرہ، حدیث کی 6 کتابیں ہیں جس میں باب العیدین یا کتاب العیدین کے حوالے سے 2 عیدوں کا ذکر تو ملتا ہے، اگر تیسری عید کا تصور بھی کہیں موجود تھا تو کتاب الثلاثہ آیات کے، کتاب الآیات کے نام سے کوئی باب ہوتا، لیکن کوئی ایسا باب بھی موجود نہیں، نہ حدیث میں، نہ قرآن میں، نہ نبی کی زندگی میں، نہ صحابہ کے دور میں۔ اور اسی طرح آئمہ 4 میں سے 4 آئمہ کا نام بڑا معروف ہے، امام احمد بن حنبل ہے، امام مالک ہے، امام شافعی ہے، لیکن کسی ایک امام کی، کسی ایک فقہ کی کتاب میں بھی آپ طریق پیدائش کے نام سے دن، احتفال میں مولد، جشن ولادت نبی، کوئی باب، کوئی عنوان، کوئی حدیث، کوئی فضیلت، کوئی فقاہت کے اعتبار سے کسی نہ کسی گہری فقہ کی بنا پہ کو نکال کے لے آیا ہو، جو پہلے کسی کو صحابہ کو پتہ نہ چلا ہو، کوئی آپ کی فقاہت کا نچوڑ نکال کے لے آیا ہو
کہ جی یہاں سے چیز نکلتی ہے کہ یہ مذہب کی پیدائش کا دن منانے کے حوالے سے آئمہ اربعہ کی فقہ میں سے، اب تک یہ سارے لوگ جو منانے والے اپنے آپ کو حنفی المشرب کہتے ہیں اور حنفی المذہب کہتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سے جو فقہ کی کتابیں منقول یا ان کی فقہ کی کتابوں میں منقول ہے، اس میں سے کسی ایک کتاب میں بھی مولد النبی کے نام سے کوئی باب موجود نہیں۔ جب نہ آئمہ نے، نہ محدثین نے، نہ تابعین نے، نہ صحابہ نے، نہ خود نبی محترم نے، نہ قرآن نے اس کی تعلیم دی ہے، تو دن اگر بے شک 12 ربیع الاول کا دن بھی ہو جائے تو جب یہ اگلا فنکشن کرنے کی کوئی دلیل موجود نبی معظم کا مدینہ آنے کے حوالے سے یہ دن کا ضبط مجھے ضروری پائی جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ 12 ربیع الاول کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو مدینہ کے اندر آئے ہوں، عید کے دن کے حوالے سے کوئی ایسی دلیل موجود نہیں، کیونکہ بس مولویوں کی مرضی ہے جو کسی بات کو موڑ لیں، پتہ آگے عوام میں بیٹھی ہے، نہ انہوں نے کبھی کتاب کھول کے پڑھنا ہے، نہ انہوں نے تحقیق کرنا ہے، جو ہم نے کہہ دینا ہے انہوں نے آنکھیں بند کر کے اس کو بیان سمجھ نہ پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ ایسی دینی محفلوں کو اٹینڈ کرنے کی توفیق دے، علم سیکھنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے۔ آئندہ درس ہمارے پاس انشاءاللہ فضیلۃ الشیخ مقصود اعظم فیضی رضی اللہ تعالیٰ کا ہوگا، اس درس کے لیے بھی تمام بھائی اسی دور کے شوق سے انشاءاللہ شرکت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے مشائخ سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب